پھر اسی طرح اچھی تربیت کے لیے بچوں سے بہت محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں. بچپن میں اور طرح کا تنگ کرنا ہوتا ہے، جب دانت نکالنے کی عمر میں آتے ہیں اور طرح تنگ کرتے ہیں، پھر جب بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں تو کچھ اور طرح سے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر جب پڑھنے لکھنے کا موقع آتا ہے، اس کی عمر آتی ہے تو اور طرح تنگ کرتے ہیں، پھر جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں، پھر جب شادی کرنے کا موقع آتا ہے تو کچھ اور طرح تنگ کرتے ہیں. تو یہ سارے مرحلے تکلیف دہ مرحلے، وہن نالا وہن پیدائش سے پہلے، اور پھر مشقت پہ مشقت ساری زندگی. ایک دفعہ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو ساری زندگی کے لیے بندھ جاتی ہے. اور پھر بہترین عورت کون ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنے چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. یعنی جو ماں بچے سے بہت محبت کرے وہ اتنی ہی بہترین ہے. یہ ماں کی ایک خاص خوبی ہے. اگر ہر ماں کے اندر محبت ہوتی، لیکن افسوس یہ کہ کچھ ماں ظاہر ہی نہیں کرتی، پیار ہی نہیں کرتی بچوں کو، اٹھاتی ہی نہیں، ساتھ سلاتی ہی نہیں جب چھوٹے ہوتے، بچپن سے ہی الگ کر دیتی. نئے نئے فلسفے اور نئی نئی باتیں سیکھتے جاتے ہیں ہم، اور بچوں کو پہلے تو کاٹ میں سلاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو ہم ڈسپلن کرنے کے نام سے اپنے سے دور ہی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دور ہی ہو جاتے ہیں، قلبی طور پر بھی اور فزیکلی بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں پر مہربان ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بھی ستائیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنی شفقت، اپنی محبت اور کیئر، اور اس میں خاص طور پر ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر، جیسے ان کے کھانے کی فکر، ان کی خوراک کی فکر. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو لا بسایا تھا، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے. پہلے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، بس بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی میں تو یہاں نہیں، لیکن تو اور بندوبست کر دے کہ میرے بچے سے محبت کرنے والے ہوں، اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر دے. بہترین غذا مانگی، توقع ہے کہ یہ شکر گزار بنے گے. اور آپ دیکھیں کہ جب زمزم کا پانی آیا تو پرندے آنے لگے، جو پرندے آنے لگے تو ان کو دیکھ کر بنو جرہم جو تھے وہ بھی آ گئے، جرہم قبیلہ جو تھا، اور پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ کا اور حضرت اسماعیل کا بہت خیال رکھا. پھر حضرت اسماعیل کی شادی بھی جرہم قبیلے میں ہوئی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے والے ان کے پاس بھیج دیے جو ان کے مددگار بنے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کیونکہ یہ بھی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ایسے لوگ ملے جو ان سے محبت کرے. جب بچوں کی شادی ہو تو اس وقت بھی یہ دعا دے کہ اللہ ہمارے بچے کو ایسے سسرال والے ملے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کہ جو اس سے محبت کرنے والے، اس کو اپنا بچہ سمجھنے والے. کیونکہ محبت کی ضرورت یہ نہیں کہ صرف بچپن میں ہوتی ہے، ساری زندگی ہوتی ہے، انسان کو آخر تک ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے. بس محبت کرنے والوں کی قسمیں بدلتی چلی جاتی ہیں. کبھی ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی پھر باپ کی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی بہن بھائیوں، اور پھر بیوی کی اور شوہر کی، اور پھر بچوں کی. ہر وقت کی ایک خاص محبت ہوتی ہے. تو بچوں کی کھانے پینے کے لیے ان کے رزق کی وسعت اور فراخی کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور ہر ماں کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے بچے کو حلال رزق عطا کر، حلال اور وافر رزق عطا کر، کہ اسے کسی کی محتاجی نہ ہو. اور پھر صرف رزق ہی نہیں کہ اس کو ایمان اور تقوی اور حیا بھی دے، اس کو اچھے ساتھی دے، اس کو اچھے دوست دے، اسے صالحین کی صحبت دے. اچھی اچھی دعائیں اپنے بچوں کے لیے مانگا کریں، کیونکہ ان کی زندگی میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر
باپ بچوں پر پوری طرح خرچ نہ کرتا ہو تو اس صورت میں پھر عورت کیا کرے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مسلمان ہونے کے بعد، جو ابو سفیان کی بیوی تھی. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا تم دستور کے مطابق ان کے مال میں سے بچوں کو کھلاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں. یعنی وہ خود نہیں بھی دیتے تو جو ہے اس میں سے بچوں پہ خرچ کر سکتی ہو تم. پھر اسی طرح بچوں کی صحت کی فکر کرنا کہ بچے اچھے مضبوط صحت مند بچے بن کے بڑے ہوں تاکہ ساری زندگی ان کی بیماریوں میں نہ گزرے. اس کے لیے اچھی غذا کا اہتمام کرنا، صحیح غذا ان کو کھلانا، کیونکہ بعض اوقات مائیں بس صرف اپنی سہولت کے لیے ان کو جنک کھلاتی رہتی ہیں. دودھ میں بسکٹ ڈبو کے دے دیے، سیریل دے دیا، چاکلیٹ پکڑا دی، چپس دے دیے، کینڈیز دے دی اور ان کو بہلائے رکھا کہ جی ہم ان کو بڑا خوش کر رہے ہیں. حالانکہ یہی چیزیں بچپن سے ان کے معدوں کو، سٹمک کو، ڈائجسٹو سسٹم کو برباد کر دیتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بس بیمار ہی بیمار رہتے ہیں. جس کا معدہ ہی ٹھیک نہیں، اس کے اندر قوت کہاں سے آئے گی، اس کو غذا کہاں سے لگے گی، اس کے اندر پھر باقی قوتیں کہاں سے آئیں گی. تو اس لیے ماں کو بچپن سے ہی بچے کو صحیح غذا دینی چاہیے. پھر اسی طرح جب بچیوں کی شادی وغیرہ ہو، آپ دیکھیے کہ افسوس یہ کہ ہمارے ہاں رشتے کا معیار کیا ہے، بچی دیندار بھی ہو لیکن دبلی پتلی ہو، سفید رنگ کی ہو. بچوں کی ڈیمانڈ یہی ہے، کچھ بچوں کی بھی ہے اور کچھ ہماری بھی دبی چھپی یہی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں بچیاں شادی سے پہلے لازمن ڈائٹ کرتی کہ انہوں نے شادی کا ڈریس پہننا ہے بہت ہی اسمارٹ قسم کا، لہذا کچھ کھائے پیئیں گی نہیں. اور اس میں چاہے ان کو چکر آ رہے ہوں، چاہے ان کی حالت بری ہو رہی ہو کہ نہ وہ شوہر کا حق ادا کر سکے اور نہ آئندہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو دیکھ سکے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو ہی شادی ہوئی وہ چند دن تو کپڑے پہن لی، اس کے بعد ہوئی پریگنینسی اور پڑ گئی بستر پہ، اور پھر ہر طرف سے جوتے پڑنے لگتے ہیں کہ ہم اس لیے تھوڑی لائے تھے. تو اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے لڑکی اپنی جان پہ کیا کیا ظلم سہ رہی ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ ایکسیسو فوڈ کھائیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب ان کی رخصتی کا وقت تھا تو ان کی والدہ نے چاہا کہ وہ ذرا تھوڑی موٹی ہو جائیں تاکہ مجھے رخصت کیا جا سکے، کیونکہ ان کی رخصتی 9 عمری میں ہوئی تھی. مگر ان کی حسب منشا کسی چیز کا مجھے فائدہ نہ ہوا، یعنی کہ وہ جو بھی مجھے کھلاتی تھی تو کچھ مجھے اثر نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے ککڑی تر کھجور کے ساتھ ملا کے کھلائی، یعنی کیکمبر کے ساتھ کھجور کھلائی، تو میں خوب اچھی موٹی ہو گئی، یعنی کہ پھر رخصتی کے قابل ہو گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات مائیں خود بھوکا رہ کر بچوں کو کھلاتی ہیں، اور ایسی مائیں جو بچوں کو کھلانے پلانے اور ان کے کام کرنے میں مصروفیت کی وجہ سے خود بعض اوقات اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی، ان کے لیے بھی بڑا اجر ہے. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، مسکین عورت، اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے، تو کہتی ہے کہ میں نے اسے 3 کھجوریں دی. تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو 1 کھجور دے دی اور ایک اپنے کھانے کے لیے منہ کی طرف بڑھائی. تو بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور آدھا پھر ایک کو دے دیا اور آدھا پھر دوسرے کو دے دیا، اور خود بھوکی رہی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کا آپ سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا یقیناً اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یعنی جو ماں تکلیف اٹھا کے، بھوکی رہ کے، مشقت کر کے، کام کر کے اپنے بچے کے پیٹ پالتی ہے یا اس کی بھوک کا خیال رکھتی ہے یا اس کی ضروریات پوری کرتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی اس پر آپ کو سیلف پٹی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، خود کو مظلوم سمجھنے کی کہ سارا ظلم میرے اوپر ہے، باپ نہ کما کے لا رہا ہے، نہ کھلا رہا ہے، نہ کچھ اور کر رہا ہے. تو اس کڑھن جلن میں اپنا وقت نہ گزارے، آپ اپنا سودا اپنے رب کے ساتھ کر لیں کہ میں جو بھی محنت کری ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوتا ہے. جو کسی کو نہیں پتا وہ رب کو پتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں لوگوں کو بول بول کے بتانا پڑتا ہے میں اتنی محنت کر رہی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، اور کسی کو ایسی کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی.
اور پھر ہم اور فرسٹریٹ ہوتے ہیں، میری اتنی باتیں کی کسی نے توجہ ہی نہیں کی. نہیں، آپ رب کو سنائیں، رب دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے آپ کتنی محنت کر رہی. تو اس جنت کی خاطر اگر اپنا یہ فریضہ ادا کریں گی تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ کے ہنر سے کمانے والی عورت تھی، یعنی ہاتھ سے کچھ بناتی تھی، اور اس کمائی سے وہ عبداللہ بن مسعود پر اور ان کے بچوں پر خرچ کرتی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا اب میں نہیں کروں گی، میں تو یہ باہر ہی کہیں صدقہ کروں گی. تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو، ان سے پوچھ لو. تو آپ نے پھر ان کو یہی مشورہ دیا کہ تم اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی رہو، اس سے تمہیں دگنا ثواب ملے گا، یہ تمہارا صدقہ بھی شمار ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر خرچ کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی تانے نہ دے ان کو، وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائے گی. تو ایک عورت نے آپ سے پوچھا جس کی 2 ہوں؟ فرمایا جس کی 2 ہوں، اور اس کے بہت سے شواہد بھی موجود ہیں. پھر اسی طرح بچے بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج معالجہ کرنا، اور پھر جس طرح ہماری بزرگ خواتین بہت کچھ جانتی ہوتی تھی، بظاہر ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کا گھریلو جو کچن میں چیزیں ہوتی تھی انہی سے ہی علاج کر لیتی تھی. کسی کا ہلدی کے ساتھ اور کسی کا پیاز کے ساتھ اور کسی کا تیل کے ساتھ اور کسی کا لہسن کے ساتھ، یہی انہی چیزوں کو آگے پیچھے ملا جلا کر بچوں کو دے دیتی اور بچے صحت مند ہو جاتے تھے. بڑی بڑی اینٹی بایوٹکس کے ڈوز یا کورس نہیں کرانے پڑتے تھے. اس کے علاوہ بچوں کو خود ہی دم بھی کرنا آنا چاہیے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان پہ دم کر لیا کروں، یعنی عورت کا دم بھی ویلڈ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہے، یعنی تقدیر میں اگر کوئی تکلیف نہیں بھی لکھی ہوئی تو نظر لگنے سے وہ تکلیف واقع ہو جاتی ہے. تو اس لیے بچے جو ہوتے ہیں نا معصوم چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے، ان کو نظر بہت جلدی لگتی ہے. تو ایسے میں اگر انسان کے اچھا میں اب کس عالم کے پاس جاؤں، کس نیک بندے کے پاس جاؤں، جا کے وہاں پر دم کروں، نہیں، آپ خود ہی نمازوں کی پابندی کریں، روز قرآن پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو خود ہی دم کر لیا کریں سورۃ فاتحہ پڑھ کے. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ پڑھتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ کتاب جو ایاک نستعین ہے، اس کے اندر شفا کی دعائیں اور یہ دم وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. دیکھ کے بھی کچھ دن پڑھ سکتی ہیں تاکہ اس کے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے. تو ہر ماں کو اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جیسے بچہ اگر بیمار ہے تو اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے جائیں اور اس کو جھاڑتے جائیں، قرآن پڑھ کر اس کو سناتے جائیں. اور ویسے بھی رات کو سوتے وقت آخری کام کیا ہونا چاہیے کہ بچوں کو سوتے وقت کی دعائیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، حتیٰ کہ وہ خود یاد کر لیں اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ خود پڑھنا شروع کر دیں. لیکن بچوں کو تکلیف دہ علاج سے بچانا چاہیے. ام قیس کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ میں نے گلے کی بیماری کی وجہ سے ان کا تالو دبا دیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی بیک ہوم کیا کرتے ہیں، وہ جو بچے کی گنڈی سی لٹک جاتی ہے گنڈی، تو وہ نمک لے کے اس کو انگوٹھے سے دبا کے اوپر کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ کہتے ہیں گنڈی چڑھ گئی اور پھر وہ گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو حلق دبا کے کیوں تکلیف دیتی ہو؟ عود ہندی کو لازم کر لو، کست کو لازم کر لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک سینے کا درد ہے. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اور اگر سینے کا درد ہو تو منہ کی ایک طرف ڈالو. حلق کی بیماری ہو تو ناک میں ڈالو، یعنی ENT سارا جو ہے اس کے لیے اس کو باریک پسی بھی ہوتی ہے، تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ناک میں قطرہ ٹپکا دیا جائے، سارا گلا صاف ہو جاتا ہے. اور اگر سینے کا درد ہو تو منہ کے ایک جانب ڈالو، یعنی منہ کے ایک طرف، ٹھیک ہے، جو سفوف ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو ایک طرف منہ میں رکھ دیا جائے. یہ کست جو ہے، کست ہندی، اب یہ لیٹلی بہت ہی فائدہ مند علاج ہے، آپ سب کے فائدے کے لیے بتاؤں گی. مجھے ڈاکٹر عظما نے بتایا تھا، اگر یہاں موجود ہے یا نہیں، وہ کہنے لگی کہ ایک خاتون تھی جن کو برین کینسر ہو گیا اور اس کا اثر ان کے ماتھے پر بھی آ گیا اور بالکل ایسی سٹیج پر تھا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں تھی. تو کسی نے ان کو یہی کست ہندی کا بتایا، یہی جو اود ہندی ہے، اس کو اود ہندی بھی کہتے ہیں، کست ہندی بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو پسوا کر 5 نمازوں کے ساتھ
ہر نماز کے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ لے لیتی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو ساری رپورٹس کلیئر تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی تھوڑی ہو سکتی. اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، خاص طور پر گلے کی اور سینے کی اور یہ جو الرجیز کے مسائل ہیں. اب مجھے نہیں معلوم یہاں کہاں اویلیبل ہے، لیکن پاکستان میں تو اب باقاعدہ اس کو اویلیبل کیا گیا ہے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ کہاں سے ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے. بچے کو کچھ بھی گلے کی تکلیف ہو تو آپ اس کو تھوڑی سی دینا شروع کریں. اور ویسے بھی میں نے خود پرسنلی بھی اس کا تجربہ کیا ہے کہ رمضان میں نماز پڑھ رہی تھی اور میری کمر میں کچھ درد سی ہو رہی تھی، کھڑے ہونا ذرا مشکل ہو رہا تھا. تو سلام میں نے پھیرا تو میرے ساتھ میری بہن تھی، تو کہنے لگی کہ آپ کیوں اس طرح یعنی تھوڑی ان ایزی ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا میری کمر میں درد ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت، انہوں نے اپنے بیگ میں رکھی ہوئی تھی، کہنے میرے بیگ میں ہے کچھ تھندی. انہوں نے اس میں سے نکالی، پانی کی بوتل میں تھوڑی سی ڈالی اور اس کو ہلا کے کہا ابھی پی. اگلی رکعتیں شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے پلا دی، اور الحمدللہ نیکسٹ ڈے میں نے بہت ہی اچھے سے نماز پڑھی. کچھ دن تک پھر میں اس کو لیتی رہی حتیٰ کہ وہ تکلیف اس جگہ سے ہٹ گئی. تو الحمدللہ اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اللہ نے اتاری ہے. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، جس کو نہیں پتا نہیں پتا، لیکن اللہ نے علاج اتارا ہے بہرحال. تو ہمیں علاج کرانا چاہیے، اور بچوں کا علاج خصوصاً سادہ چیزوں سے کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو تکلیف سے بچایا جا سکے. اور پھر اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں اس کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر اس کو توجہ بھی زیادہ دیں اور اس کے علاج کی بھی فکر کریں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن حاتب اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کے آ رہی تھی. آپ کو پتا مسلمان بچوں کو لے کے حبشہ ہجرت کر گئے، پھر وہاں سے پلٹے مدینہ گئے. تو مدینہ منورہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پہ میں رہ گئی، تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا. اتنے میں لکڑیاں ختم ہو گئی. میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی. کئی دفعہ بچے ایسے ابلتے پانی میں ہاتھ مار دیتے ہیں، کبھی کسی طرح کوئی چیز گر جاتی ہے، کبھی چینٹے اڑ کے پڑ جاتے ہیں، تو وہ الٹ کے تمہارے بازو پہ گر گئی. میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا، اور ماں کہتی کہ انہوں نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرا، تمہارے لیے برکت کی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر، یعنی جس جگہ وہ جلن تھی اس پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کے پاس شفا نہیں ہے. ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے. کہتی ہیں کہ میں تمہیں آپ کے پاس سے لے کر اٹھنے نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تو اسی لیے خود بھی آپ بچوں پہ پڑھیں اور بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں. اس کتاب میں یہ دعا بھی موجود ہے، ایاک نستعین، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسلیٹریشن بھی اس میں موجود ہے، یعنی انگلش میں عربی لکھی ہوئی بھی ہے. عربی دعاؤں کے ساتھ ساتھ بیچ میں انگلش میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو عربی نہ پڑھنی آتی تو نیچے سے آپ پڑھ سکتے. تو یہ دعائیں بچوں کو بھی سکھا دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے بچوں نے اسکول نہ جانا ہو تو کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، آج اسکول نہیں جانا. تو آپ اسی وقت ان کو دعا سکھائیں اور کہیں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اسکول چلیں گے. کیونکہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ بچے کی ہر بات نہ مانی جائے اور بچے کو پہچانا جائے کہ کب وہ صحیح بات کر رہا ہے اور کب وہ صرف کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے. یہ تو تھی چند باتیں جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے اعتبار سے. اب ان کی روحانی ضروریات اور ان کی جو تربیت ہے اس میں انہیں کیا کیا سکھانا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی چیز جو بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ توحید کا سبق ہے. لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی پہچان ہے. اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں، وہ اپنی دادی ام سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. وہ کہتی ہیں کہ تب انس کے والد آ گئے، پہلے وہ نہیں تھے گھر میں.
انہوں نے کہا کیا تم سابیہ ہو گئی ہو؟ کہنے لگی نہیں میں سابی نہیں ہوئی، میں تو اس شخص پر ایمان لائی ہوں، اور وہ انس کو اشارہ کرتی اور تلقین کرتی کہ لا الہ الا اللہ کو، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو۔ تو بچے نے ایسا ہی کیا۔ تو ام سلیم کو انس کے باپ نے کہا میرے بیٹے کو نہ بگاڑو، تو وہ کہتی کہ میں اس کو بگاڑ نہیں رہی، میں اس کو ایمان سکھا رہی ہوں۔ تو وہ جو مالک تھے انس کے والد، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پھر کہیں چلے گئے اور وہاں مارے گئے۔ تو اس کے بعد پھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی تھی، جس شادی کا مہر کیا تھا؟ ان کا اسلام، کیونکہ بہت مالدار شخص تھے اور ویسے اچھے اخلاق کے تھے۔ ان کا کہ نہیں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، کیونکہ تم تو وہ شخص ہو کہ جو ان بتوں کو پوجتا ہے جو کسی بڑھائی نے گھڑے ہیں، یعنی لکڑی کے لا کے بنائے ہیں، تو میں تو اس کو نہیں مانوں گی۔ تو پہلا شوہر جو انس کا والد تھے وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود کہ باپ مسلمان نہیں ہے، گھر میں اس کے سامنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہیں۔ اور اس بچے کی قسمت میں پھر تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے، اور جب مدینہ میں آئے تو وہ تقریباً 9-10 سال کے تھے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے انس جو تھے وہ ان کے پاس بحیثیت خدمت گزار بچے کے رہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کی مائیں جو تھی، نانی، دادی، امی، خالہ، سب تلقین کرتی تھی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سی خدمت کیا کرو۔ تو یہ بھی ماؤں کا اصل میں ایک تربیت کا انداز تھا۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اپنی والدہ سے، جن کا نام ام فضل ہے، کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی قرات کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ابن عباس کو کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ ماں نے بتائی۔ یعنی ابن عباس اپنی والدہ سے ہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ والدہ نے یہ بات یاد رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آخری نماز پڑھائی تھی اس میں سورۃ المرسلات پڑھائی تھی۔ پھر چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو دین کے احکام سکھانے چاہیے۔ 7 سال کی عمر میں نماز سکھانی چاہیے، 10 سال کے ہو جائیں تو پھر لازماً نماز پڑھوانی چاہیے، اگر نہ پڑھے تو اس وقت ان پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ چھوٹی عمر سے بچوں کو عبادات میں ساتھ شریک کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انس بن مالک کے دادی کے گھر گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا تھا، آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا کھا چکے آپ تو آپ نے فرمایا اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لینے کے لیے اٹھا جو دیر تک پڑے رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، میں نے اس پہ پانی چھڑکا، اس پر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یتیم بچہ میرے ساتھ اور بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے تھی، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ یعنی بچوں کو بھی، یعنی حضرت انس تو بچے تھے اور اس کے ساتھ ایک یتیم بچہ بھی تھا، ان سب کو انہوں نے جماعت سے نماز پڑھائی۔ تو بعض اوقات مسجد میں بچوں کو آنے نہیں دیتے، یا بچے آ کے اگر بھاگ دوڑ کریں تو ان کو ناراض ہوا جاتا ہے، تو اس پر بھی مائیں اپنے بچوں کو ڈسپلن ضرور کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ خود دین کی مجلس میں حاضر ہوں اور بچے جو ہیں ان کو اس سے دور ہی رکھیں، کیونکہ جو چیزیں دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہیں وہ صرف بتانے سے نہیں آتی۔ اگر آپ گھر جا کر بچے کو 100 دفعہ بتائیں نماز یوں پڑھتے ہیں، یوں کھڑے ہوتے ہیں، یوں بیٹھتے ہیں، جماعت یوں ہوتی ہے، امام یوں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ بہت مشکل سے سمجھیں گے، اور اگر ایک دفعہ مسجد میں لے آ کر مشاہدہ کروا دے تو سب بات فوراً سیکھ جائیں گے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اسے مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں کو اس کی مشقت نہ ہو، یعنی ماں مشکل میں نہ پڑے۔ تو کتنا بچوں کا خیال ہے کہ بچے نماز کے لیے آتے رہیں مسجدوں میں۔ پھر اسی طرح انصار کی عورتیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کو روزہ بھی رکھواتی تھی، جیسے عاشورہ کا روزہ۔ ربیہ کہتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور بچوں کے لیے اون کی گڑیا سی بنا دیتے، جب بچے بھوک سے رونے لگتے تو ہم ان کو گڑیا سے بہلاتے تھے، یعنی ٹوائز دے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اسی طرح بچوں کو حج پہ بھی ساتھ لے جایا جاتا تھا، اگر حج پہ نہیں تو کم از کم عمرے پہ تو ساتھ لے جانا چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر بھی اللہ کے گھر سے ایک محبت پیدا ہو، ایمان پیدا ہو۔ پھر عید کی نماز میں لے کر جائیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور ازواج کو عید میں نکلنے کا حکم دیتے تھے کہ وہ بھی چلیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے، اچھے کھانے، تو بچوں کے لیے خوشی کا، رونق کا موقع ہوتا ہے۔ پھر بچوں کو رازداری سکھائیں
کہ اس کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہ کریں. اور کچھ لوگ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچوں سے تجسس کرواتے ہیں. اچھا جاؤ دیکھ کر آؤ وہ تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ تمہاری دادی کیا کر رہی ہے، اچھا وہ جو تم پھپھی کے گھر گئے تھے تو پھر انہوں نے کیا دیا تھا تمہیں کھانے کے لیے، اور کون کون آیا تھا وہاں پر. بچے معصوم، اور جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام اور اس سے بڑی امپورٹنس ملتی ہے. پھر کوئی نہ پوچھے تو آ کر ویسے ہی خبریں دینے لگتے ہیں، پھر ساری زندگی کے لیے عادت پڑ جاتی ہے اس قسم کے تجسس کی. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، پھر میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا. جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا تجھے کس چیز نے روکے رکھا؟ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا. میری والدہ پوچھنے لگی انہوں نے کیا کام کہا تھا؟ میں نے کہا وہ راز کی بات ہے. وہ کہتی ہیں تم رسول اللہ کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا. کیا اچھی تربیت ہے. پھر اسی طرح اگر بچے کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو پیار سے ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. حضرت عائشہ نے دیکھا کچھ بچیاں جوان ہو گئی ہیں لیکن وہ دوپٹے کے بغیر نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے ان کو دوپٹے اوڑھنے کے لیے کہا. لیکن یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے اگر مسجد میں دیکھے بچے کے سر پہ ٹوپی نہیں تو اس کو ناراض ہونا شروع ہو جائے، یا پہلی دفعہ کوئی بچے مسجد میں آئے تو ان کو طریقہ نہیں ابھی آتا تو ان کو ادھر ہی ناراض ہونا شروع ہو جائے. نہیں، پیار سے محبت سے اسمائل پاس کریں، ویلکم کریں. پھر اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بعد میں آرام سے بٹھا کے سمجھائیں ان کو. پھر اسی طرح بڑی عمر کے بچوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ کہتے نہیں اب تم ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہو، تم انڈیپینڈنٹ ہو، خود کرو. نہیں، جب بھی جتنا بھی ممکن ہو. آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی ہو چکی ہے، ان کے اپنے بچے بھی ہو چکے ہیں، لیکن جب وہ غلام لینے کے لیے آتی ہیں تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر جا کر ان کو تسبیحات سکھاتے ہیں. پھر ایک مرتبہ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، جب وہ نہیں اٹھتے تو پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا ہمیں اٹھائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں انسان بڑا جھگڑالو ہے. تو شادی کے بعد بھی بچوں کے دین کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اس کی خبر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب واپس آئے تھے، حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی، تو اس وقت ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی جو کہ اپنے شوہر کی بہت سی شکایتیں کر رہی تھی. تو اس پر انہوں نے یہ میسج دے کے چلے گئے کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ چوکھٹ بدل دو. پھر اسی طرح بچوں کی تربیت میں انہیں مارنے سے پرہیز کریں. مار پیٹ منع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے حضرت حسن اور حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور انہیں پیار کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اور فرماتے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی بچے کو، نہ کسی خادم کو. ان تینوں کی عام طور پہ پٹائی ہوتی ہے، تو کسی کو نہیں مارا آپ نے کبھی بھی. یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً کبھی اگر غصہ آ بھی جائے تو چہرے پہ تو بالکل مارنے کی اجازت نہیں، اس کی ممانعت ہے، آپ نے منع فرمایا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت میں جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ نہ بولیں، ان سے جھوٹا وعدہ نہ کریں. ایک دفعہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا ادھر آؤ میں کچھ دوں تمہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. انہوں نے میری والدہ سے پوچھا تم کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پہ جھوٹ لکھا جاتا. یعنی بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور جھوٹے وعدے نہیں ان کے ساتھ کر سکتے. پھر اسی طرح اچھی تربیت میں بچوں کے درمیان انصاف کریں. اگر کوئی ایک بچہ زیادہ بھی اچھا لگتا ہے نا تو بھی آپ اس کا اظہار بہت نہ کریں. دوسرے بچے کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے، احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، تحفہ دینے کے معاملے میں بچوں کے درمیان عدل کرو، جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کریں، تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں. پھر اسی طرح ان کی تربیت کے لیے اگر کوئی بہترین انتظام ہو تو انہیں اپنے سے الگ کیا بھی جا سکتا ہے. جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کو ہیکل میں چھوڑا تھا کیونکہ وہاں انہوں نے نظر مانی تھی اور پھر وہ عبادت کرتی تھی وہاں، اور انہی کی پرورش میں دی گئی. پھر اسی طرح بچوں کو دین کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے.
حضرت انس کی والدہ نے جس طرح ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یہ کہہ کر کہ میرا بچہ لکھنا جانتا ہے، آپ اس سے کام لیجئے. پھر اسی طرح بچوں کو نیک لوگوں کی مجلسوں میں لے جائیں، ان سے ملوائیں. اور جب آپ خود ایسے لوگوں سے محبت کریں گے تو بچے بھی کریں گے. لیکن اگر ماں باپ صرف امیر لوگوں سے ملنا چاہیں، صرف اسٹیٹس کانشیس ہوں، کسی اور جگہ نہ لے جانا چاہیں، تو بچوں کے اندر خود بخود وہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. حضرت عمر ابن حریث کہتے ہیں میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں، آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے لیے رزق کی دعا کی. تو بچوں کے یہ موقع یاد رہ جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نہیں کئی بچوں کو دعائیں دی. حضرت ابن عباس کو دعا دی کہ اللہ اس کو علم اور حکمت سکھا، کتاب کا علم عطا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اچھی مائیں بنائے تاکہ ہم اچھی نسلیں پروان چڑھائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزیں پھر بھی چلتی رہتی ہیں. ان میں سے ایک تو صدقہ جاریہ، اچھی جگہ مال لگانا، صدقہ کرنا جو بعد میں جس کی خیر فیض جاری رہے، جیسے دینی تعلیم وغیرہ پر. دوسرے نیک اولاد کی اچھی تربیت کرنا کہ جب وہ والدین کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی، ماں باپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے جنت میں. اور تیسرا جو ہے وہ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں تو اچھے شاگرد تیار کریں، اوروں کے بچوں کو تعلیم دیں، خوشی کے ساتھ والنٹیئر کریں، ان کی تربیت کریں. حضرت عائشہ کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے کئی بچوں کو گود لیا اور پھر ان پہ خصوصی توجہ کی، ان سے محبت کرتی تھی. اپنے بھانجے کے نام پر اپنی کنیت رکھی ام عبداللہ. اور اس میں ہمیں اچھی ماؤں کی لائف ہسٹری جو ہے اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. یعنی ایسی کتابیں پڑھیں صحابیات کی، ایسے لیکچر سنیں صحابیات کے بارے میں کہ ان کا کردار کیا تھا، تاکہ اس کی جھلک ہمارے اندر بھی آئے اور پھر ہم بھی اچھی مائیں ثابت ہوں. حضرت ہاجرہ کے ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ کس طرح وہ صبر کے ساتھ رہی، جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کے اندر بھی وہ صبر آیا کہ جب انہوں نے آ کر کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے سنا جب انہوں نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا خیال کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے کر گزر، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک بچے کے اندر ابھی چلنے پھرنے کی عمر، یہ بھاگ دوڑ 10-11 سال کی عمر تھی یا کچھ ایسی، اس عمر کو پہنچے تھے اور ان کے اندر اتنا صبر، کیونکہ انہوں نے صبر کی تربیت پائی تھی بچپن سے. صابر ماں کو سامنے پایا تھا جو راضی ہو گئی تھی صرف چند کھجوروں اور پانی کی ایک چھاگل پر کے اس کے ساتھ وہ ایسی جگہ رہے جہاں کوئی دوسرا انسان بھی نہیں. اسی طرح فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی یا میک اپ کرنے والی تھی مشاطہ، وہ اور اس کے بچوں کا واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات ایک جگہ سے گزرے تو کہتے ہیں وہاں سے بڑی بہترین خوشبو آئی. میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون کی ہے اور اس کی اولاد کی. میں نے پوچھا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اسے اٹھایا. فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اس سے مراد میرے والد ہیں. یعنی اللہ کس کو کہہ رہی ہو؟ کیونکہ وہ کہتا تھا نا فرعون کہ میں ہوں رب العالی. اس نے کہا نہیں، بلکہ میرا تیرا تیرے والد سب کا رب یعنی اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی. اس نے کہا ضرور بتاؤ. فرعون کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچا دی. اس نے خادمہ کو طلب کر لیا. جب وہ آئی تو فرعون کہنے لگا اے فلانا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. یہ سن کر فرعون نے تانبے کی ایک گائے بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکایا، گرم کیا. اس کے بعد حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو اس کے اندر پھینکو. تو اس نے کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے. فرعون نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا
فرعون نے کہا یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسے ہی کریں گے. اس کے بعد فرعون نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں جھونکنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہتے تندور میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ جب اس کے دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو ذرا سی ہچکچائی. زیادہ پیار ہوتا ہے نا چھوٹے بچے سے. یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور معجزے سے وہ بچہ بول اٹھا، اماں جان بے خطر کود جائیے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے. چنانچہ اس میں چھلانگ لگا دی. لیکن وہ تو ایک صرف بظاہر تکلیف تھی نا. کہتے ہیں کہ جس کی جان اللہ کی راہ میں جاتی ہے اس کو بس اتنی درد ہوتی ہے جیسے چیوٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اور جیسے وہ جو سورت یاسین میں آتا ہے نا کہ جس شخص کو لوگوں نے مار ڈالا تھا اس نے کیا کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین قیل ادخل الجنہ. ادھر انہوں نے مارا، ادھر انہوں جنت میں داخل کر دیا گیا. تو یہی حال اس کا ہوا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خوشبو سنگائی گئی، کیونکہ نیک بندہ جب مرتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ خوشبودار کفن لے کر آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ خوشبو زمین پہ بھی پھیلتی. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبر میں جب ان کو دفن کیا گیا تو اس قبر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگ اس کی مٹی اٹھانا شروع ہو گئے. پھر لوگوں کو یہ ڈر پڑا کہ یہ تو ساری قبر ہی ننگی ہو جائے گی اگر لوگ اسی اعتبار سے مٹی اٹھاتے رہے. تو پھر بہرحال اس کے آس پاس جنگلہ کر دیا گیا. پھر اسی طرح ام سلیم جو ہیں حضرت انس کی والدہ، ان کا واقعہ تو بہت ہی زبردست ہے. کس طرح انہوں نے اپنے بچے کی وفات پر کیسا صبر کیا کہ شوہر سفر سے آیا، اس کو بتایا نہیں، کپڑے سے ڈھانک کے رکھ دیا. اس نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، کیونکہ بخار میں چھوڑ کے گئے تھے. کہنے لگے پہلے سے بہتر ہے، حالانکہ بچہ بہت ہو چکا تھا. پھر شوہر کو کھلایا پلایا، خوش کیا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر وہ لینے آ جائے تو کیسے دو گے؟ انہوں نے کیا کہا، خوشی سے دوں گا. کہا تمہارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا. کیسا صبر کیا انہوں نے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت میں داخل کیا گیا، تو وہاں پر آپ نے ان کو دیکھا جنت میں، اسی وجہ سے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ ایمان تھا، اتنا بڑا جذبہ. کیونکہ ایمان ہی کی وجہ سے صبر آتا ہے. تکلیفوں پر صبر، اور خصوصاً اولاد کے فوت ہونے کی تکلیف کو معمولی نہیں ہوتی. کئی عورتیں بیچاری اس مرحلے سے، کبھی تو مس کیریج ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، بچہ اسٹل پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، تو زخم پہ زخم سہتی ہیں عورتیں. تو یہ اس کا اجر بہت بڑا ہے اگر وہ صبر کرے اور اللہ سے ناراض نہ ہو اور شکوے نہ کرے. پھر اسی طرح وہ اپنے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مسلسل تاکید کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خوب دعا دی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما، اسے برکت دے. حضرت انس کہتے ہیں دیکھ لو آج میں سارے انصار سے مال میں زیادہ ہوں. ان کے 120 بچے، یعنی بچے بچے کو بچے ان کی زندگی میں فوت ہوئے، یعنی اتنے زیادہ ان کی نسل پلی پھولی. پھر اسی طرح ام فضل جو تھی ابن عباس کی والدہ تھی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ام فضل ہو گئی تھی. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے ان کی تربیت ان کی والدہ نے ہی مکہ میں رہ کر کی تھی، کیونکہ وہ کمزور تھی، ہجرت نہیں کر سکتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 بہنیں مومنہ ہیں، میمونہ، ام الفضل، سلمہ اور اسماء بنت امیس. 4 بہنیں تھیں، بہترین صحابیات تھیں، بہت ہی سمجھدار خاتون تھیں. جب انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن عرفہ کے دن روزے سے ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے دودھ پیش کیا کہ اگر پی لیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے پیدائش کی خوشخبری ان کو دے دی تھی اور ان کے لیے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ماں کی جو خدمت ہے اس کو لازم قرار دیا گیا اور اس کا بہت زیادہ حق رکھا گیا، باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ. اور پھر خرچ کرنے کی ابتدا ماں سے کرنی چاہیے، کیونکہ ماں کے ایک دن کا بھی بدلہ چکایا نہیں جا سکتا. اور ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا سبب بنتی ہے. اگر کسی کی کوئی گناہ ہو گیا ہو، ایسا حرام کام ہو گیا ہو، تو اس کے لیے وہ کیا کرے، ماں نہیں تو خالہ سے حسن سلوک کرے. اور پھر یہ ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں پہنچانے والا ہے. اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور پھر ماں چاہے مسلمان نہ بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے.
یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کی عزت احترام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ماں کے بعد خالہ کا مقام ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تربیت میں حصہ لیتی ہے. ماں کی وفات کے بعد یا والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے. اگر ان کے روزے رہتے ہو تو وہ رکھنے چاہیے، اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کو اتارنا چاہیے، اگر زندگی میں انہوں نے کوئی منت مانی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. اور اگر ماں سے کبھی کوئی بھولے میں غلطی ہو جائے تو اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی مائیں بنائے اور ہماری نسلوں کو بہترین طریقے پر پروان چڑھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.